ناظرین آیت نمبر 57 میں فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے پوچھا ہے فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، آل لوط کے سوا، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا، سوائے اس کی بیوی کے بے شک ہم فیصلہ کر چکے ہیں، انہا لمن الغابرین، کہ بلا شبہ وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ناظرین و اب اس میں جو ہے وہ یعنی قال فما خطبکم، خطب جو ہے اس کا معنی ہے عظیم الشان کام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس متعدد فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے یہ جان لیا، کیونکہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے چکے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ان کے پاس صرف بیٹے کی بشارت دینے نہیں آئے بلکہ کسی اور بڑے کام کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے فرشتوں تم اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے منکرین اور مجرمین کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ما سوا ان لوگوں کے جو لوط علیہ السلام کے متبعین میں سے ہیں اور ان کی قوم کے ایمان والے ہیں، ہم ان سب کو نجات دیں گے اور منکرین پر عذاب نازل کریں گے۔ ناظرین و سامعین، اس کی باقاعدہ گفتگو اگر ہم دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 69 کی طرف آ جائیں، بلکہ آیت نمبر 69 سے اب اگر دیکھیں یہ 12ویں پارے میں ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مجدہ لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا لے کر آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو گائے کا گوشت بڑا پسند تھا، تو اور آپ بے انتہا مہمان نواز تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک ایک میل دور نکل جاتے مہمانوں کو تلاش کرنے کے لیے، اور جب تک مہمان نہ ملتا تو آپ کھانا تناول نہ فرماتے، مہمان کو لے کر آتے اور کھانا تناول فرماتے۔ ہمارا حال یہ کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، اچانک آ جائے، تو ہم پھر بڑا دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ ناظرین، حدیث پاک میں نے پڑھی کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اگر اچانک آ بھی جائے تو اسے کھانے کا پوچھ لو۔ دل بڑا کرنا تمہارا کام ہے، جب تم نے دل بڑا کر لیا، اسے شامل کر لیا نا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ نہ سوچیں کہ یار یہ میرا کھا جائے گا، نہیں، میں تو گھر والوں نے بنا کر دیا یہ کھا جائے گا، نہیں، یہ نہ سوچیں۔ دل بڑا کرنا یہ ہمارا کام ہے، اس کھانے میں برکت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، تو اس کو پھر اللہ پر چھوڑ دیجئے، وہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور پھر مہمانوں کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین مہمان نواز بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے تو ان کو انہوں نے اجنبی سمجھا، اور جو ہے نا جی میں تھوڑا سا ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈریے مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 71 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی تو ان کی بیوی ہنسی، وہ پردے کی اوٹ میں تھی، ہنسی اور کہا کہ یعنی اسحاق کی خوشخبری ہم نے دی انہیں، اور اس کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی ایک تعجب کہ میری عمر جو ہے وہ کتنی ہے، میری عمر 90 سے آگے بڑھ چکی ہے، اور وہ بالی شیخہ، اور میرے جو شوہر ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی عمر 120 برس ہے۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیسے ہوگا اتنی عمر میں کہیں اولاد ہوتی ہے؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آیت نمبر 73 میں قالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، فرشتے بولے کہ اللہ کے کام میں حیرت کیسی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں اور آپ کے گھر والوں پر، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 74 میں ناظرین فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لوط، پھر ابراہیم کا جب خوف زائل ہوا، اسے خوشخبری ملی، اور پھر ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، کچھ عرض کرنے لگا۔